والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہے، تو بس ایک چیز کا عزم کرنا ہے اور وعدہ کرنا ہے کہ مر تو ایسے بھی سب نے جانا ہے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن محمد عربی کے غلامی کا عذاب ہاتھ سے نہ جانے تک۔ اور ہم آپ کے علاقے میں آئے اور آپ تمام لوگ خاندانی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ بتاؤ کہ ہم میں سے کیا کسی کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا سکا؟ سمجھ آ رہی ہے میرا؟ تو جدو کوئی ساڑی ماں، بہن، بیٹی، بیوی دی طرف نہیں دیکھ سکیا تو پھر آخر کس طرح ممکن ہے کہ کوئی ہمارے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ لے؟ کیوں؟ کیونکہ اسی غیرت والے بیٹھے ہیں، تو ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے جیتے جی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اس کا غیرت والا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر زندہ، اس کے جیتے جی ہم اس کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف نہیں دیکھ سکتے، تو اس کے کروڑ ہاتھ درجہ غیرت آقا و مولا کے دین کے لیے ہمارے وجود کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے ڈٹ کر آپ لوگوں نے پہرا دینا ہے، پہرا دیں گے نا جی انشاءاللہ؟ بالکل، یہ کہتے ہیں پرچے ایک نہیں لاکھ پرچے کاٹو اور پھر پرچے کاٹو۔ وہ کون سا حضور کا غلام جو پوری زندگی ہتھکڑی بھی نہ لگوا سکا، اور وہ کون سا حضور کا غلام جو محمد عربی کے خاطر تو پرچے نہ کٹوا سکا، وہ کون سا محمد عربی کا غلام جو 2 دن 2 راتیں جیل کے پیچھے نہ گزار سکا۔ آقا و مولا کا غلام وہی ہے کہ وہ دیالہ کی جیل سامنے پھانسی کا پھندا لگاؤ، پھر ممتاز قادری کی ٹانگیں کاپی نہیں بلکہ سینہ تان کے چلا اور پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ان کو تو ہوگی بھول اور تمہارا پارا پڑا لڑکے لچوانے والوں کے ساتھ، اور دور چوک میں ماں بہن بیٹی کا مجرا کروانے والے اور ہیں، اور فیض آباد کی سرزمین پر 22,000 سال کھا جانے کے بعد گولیوں کے سامنے سینہ تان کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے یہ ہیں۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ یہی تو حسینیت ہے۔ بتاؤ کیا ہے حسینیت؟ کہ سامنے ظالم جابر حق میں زمانہ کھڑا ہو، 30,000 سے لے کے 1 لاکھ کا لشکر تھا یزیدیوں کا، تو امام حسین کے پاس کیا تھا؟ ایٹم بم تھا۔ کچھ جناب 2 لاکھ نفری سی 72 آپ کے ساتھ موجود، آپ کی تو کتنی تعداد؟ 72 بندے تو آڑے نال، سامنے جناب 1 لاکھ کے قریب لشکر، 30,000 سے لے کے 1 لاکھ تک ان کی تعداد تھی۔ مختلف راویوں نے مختلف بات لکھی، لیکن آپ بتاؤ یار چلو 30,000 ہی لا لو، 30-40,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہو، نواسے رسول امام حسین کے ساتھ جناب 71-72 بندے ہوں، تو پھر بتاؤ کہ ساروں نے جھکا لیا یا کٹا لیا؟ تو یزید نے جب بیعت مانگی نا آتے، انہوں نے کہا جناب آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ مدینہ پاک میں گورنر والی مدینہ پاک جو ہے نا، اس نے آپ کو بلایا، اور بلا جانے کے بعد آپ مدینہ پاک میں تھے، تو کہنے لگا کہ جناب حکم بڑا سخت، یزید اس چیز پہ بضد ہے کہ اس نے ہر صورت میں اپنے ہاتھ پر آپ کے بیعت لینی ہے، تو آپ بیعت کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں تو بیعت نہیں کرنی، تو کو بکواس کرنے لگا، پھر سوچ لو، پھر جناب تھوڑی شہادت ہی ہے، آرڈر بڑے سخت۔ تو آج تک جڑا بندہ کہنا جی میں بہت بڑا محمد عربی کا غلام، میں بڑا حضور کا غلام، اسی ٹائم لمبے پہ جانا سی، لیکن ہمارے پیر و مرشد قبلہ امیر مجاہدین آپ فرماتے سے جنے دا پتہ ہی میدان کے اندر لگتا، یہاں بیٹھے تو سب عاشق رسول ہیں، پولیس دا ڈانا پار آ جائے، اور ایک اور عام خور ایسا چوک ہے جناب ان میں پرچہ دینا، تو پھر بتاؤ کہ پرچہ کٹوانے کے لیے کون تیار ہے؟ بس کھڑے ہو جانا ہے ہم نے، انشاءاللہ ڈرنا نہیں ہے، نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے، پورا ڈٹ کر آقا و مولا کا دین کی پہرے داری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب جناب کس کیا جناب ہاتھ پہ بیعت آپ نے فرمایا نہیں، اس کے آرڈر بڑے سخت ہیں، انہیں شہید کر دیتا جائے گا۔ تو اب سنو آپ نے آگے سے کیا فرمایا، آپ ترازو رکھ کے پیمانہ، اپنی بات نہیں، قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے انہوں نے بات فرمائی
آج یہی تو جھگڑا، یہ کہتے جی آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، ہمارے ساتھ رات کر لیں، ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، اتنی سیٹیں ہماری، اتنی آپ کی مل بانٹ کر آرام کھائیں گے، لیکن ہم ہیں حسین انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اے ظالم سنو، آپ نے فرمایا تم میری بات کرتے، میں اپنا سر کٹوا سکتا ہوں، اپنا قبیلہ کٹوا سکتا ہوں، دودھ پیتا بچہ کٹوا سکتا ہوں، سر کٹوا کے نیزے میں چڑھوا سکتا ہوں، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم قیامت تک مجھ جیسے حسینی تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تو پھر کیسی آپ نے کربلا سے جائی، دودھ پیتے بچے جون سے ہیں وہ بھی آپ نے کٹوا دیے، اور امام حسین نے اپنا سر کٹوا کر نیزے کے اوپر ہی چڑھوا دیا، لیکن ظالم جابر حاکم زمانہ شرابی کے ہاتھ کے اوپر آپ نے بیعت نہیں کی، تو آج پھر ہم بھلا کس طرح بیعت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شرابی کا نظام نہیں چلے گا، اگر نظام چلے گا، آج یہ ملک پاکستان اس لیے بنا، کسی دنیا دار کبینے کا نظام نہیں چلے گا، اس ملک میں اگر نظام چلے گا تو وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام جو نظام لے کر آئے، نظام مصطفیٰ چلے گا انشاءاللہ، رسول اللہ کا چمکتا دین جو ہے وہ ہم نے تخت میں لے کر لائیں گے جی انشاءاللہ، کریں گے نا؟ وہ تو حضور کا غلام کو نظام سے کم کرے جی، ویسے سپیکر نہ بھی ہوئے نا تو سیاہ میں بھی تقریر کر دی، ٹھیک ہے؟ یہ دین کی ایک اپنی پاور ہے، دین بتاؤ کیا دین کو تلوار کی ضرورت ہے، کیا اسلحے کی بھرمار کی ضرورت ہے، کیا تعداد کی ضرورت نہیں۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا دن غزوہ بدر شریف سنیے نا جی سارے نے، تو سامنے پورا کفر آ کے کھڑا ہو گیا، اب یہ سمجھ لیں، سامنے پورا کفر آ کے کھڑا ہو گیا جناب، جدید اسلحہ بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، ان کے پاس ڈھالیں بھی ہیں، پھر جناب گھوڑے بھی، تو جناب پھر اونٹ بھی، تو بڑا بڑا اسلحہ، تو آقا و مولا حضور علیہ السلام کے سامنے یوں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اور کتنی تعداد جو آپ کے ساتھ گئی بدر میں 305، کتنی جی؟ عام جو مشہور ہے 313، ان میں 8 صحابہ وہ تھے جن کو آقا و مولا نے مدینہ پاک میں چھوڑا تھا، ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی، جن میں ایک حضرت عثمان غنی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 313 صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، اور سامنے پورا کفر کھڑا ہے۔ تب حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے غلاموں اب بتاؤ، پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، جانا چاہیے کہ نہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں جی حالات نہیں ٹھیک، اب بتاؤ کہ اس وقت کے حالات ٹھیک تھے؟ 305 صحابہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، اس وقت پورے روئے عرض پوری دنیا پہ مسلمانوں کے پاس جو اسلحہ تھا صرف اور صرف 8 تلواریں تھی، 9ویں تلوار نہیں تھی، 305 صحابہ میں سے 8 صحابہ کے پاس تلواریں، 297 صحابہ اس طرح خالی ہاتھ بیٹھے، کیسے بیٹھے؟ ہاتھ کھڑے کریں اس طرح خالی ہاتھ، ٹھیک ہے، روزہ بھی ہے، 297 صحابہ خالی ہاتھ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھیں، ننگے پاؤں صحابہ چل گئے، اور نہ ہاتھ میں تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزے ہیں، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، ایک حضرت مقداد بن اسود کا، ایک حضرت زبیر بن عوام کا، بس 8 تلواریں، 2 گھوڑے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی کوئی نہیں، اگر حملہ ہو جائے تو دفاع کے لیے ذرہ اور ڈھال بھی کوئی نہیں۔ ان حالات میں حضور نے پوچھا میرے غلاموں آپ بتاؤ دین کا وقت آ گیا، جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم تعداد میں 305، یا رسول اللہ ہمیں یہ بھی معلوم کہ تلواریں 8 گھوڑے 2 اور دفاع کے لیے ذرہ نہیں، ڈھال نہیں، حملے کے لیے تیر نہیں، تلوار نہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ تو لیا، آپ حکم تو دے، بدر تو یہ کھڑا، ہم آپ کے وہ غلام ہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ آپ بتاؤ پھر وہ نظارہ زمین اور آسمان نے بھی دیکھا کہ وہ رسول اللہ کے غلام، وہ صحابہ کرام، اور بغیر جوتیوں کے، بغیر تیر تلوار نیزے، بغیر ذرہ، بغیر ڈھالوں کے وہ جب چلے نا، پھر کسی نے اقبال سے پوچھا کہ جناب آخر یہ کس طرح ممکن؟ سامنے تو پورا کفار کھڑا، تلواروں تیر نیزوں کے ساتھ، جدید اسلحے کی فراوانی، جدید اسلحے کی بھرمار۔ تو اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ،
کافر ہو تو کرتا ہے تلوار پر بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن ہو تو بغیر تلوار کے بھی لڑ جاتا ہے، لڑ کے نہ جی صحابہ۔ تو آج ہمارے پاس ہم اس چیز کے اسلحے کے قائل بھی کوئی نہیں، ہم اسلحے کے قائل کوئی نہیں، اور ہمارے پاس ہے بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود پورے کفر نے اپنی بھرپور بدماشی اور زور لگائی۔ لیکن اتنی بات ضرور کہ ہمارے پاس اس کائنات کا سب سے پاورفل ہتھیار ہے، اور وہ محمد عربی کا عشق ہے جو ہمارے سینے کے اندر سمایا ہوا ہے۔ بتاؤ ایٹم بم دی، پستول دی، کلاشنکوف دی زیادہ پاور ہے یا آقا و مولا کے عشق کی زیادہ پاور ہے؟ جنگ یرموک میں جناب 6.5 لاکھ بندہ، کتنا جی؟ اور تاریخ اسلام کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، اور اتنی بڑی نفری اس سے پہلے زمین نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ 6.5 لاکھ رومی انہوں نے پوری دنیا کے جناب کفر کو انہوں نے اکٹھا کیا۔ ساڑھے آقا و مولا حضور علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد ظاہری طور پر آقا و مولا نے جب پردہ فرمایا تو اس کے بعد جب صحابہ نے جناب اسلام کا جھنڈا اٹھا کے چلے، فتوات کرتے جا رہے، تو ایک کفار نے پھر جناب اپنے ہیڈ کوارٹر میں، اس وقت رومن امپائر رومیاں دی جو سلطنت سی، انہوں نے ہیڈ کوارٹر سی، انہوں نے جناب پورا کفر بلا لیا، انہوں نے کہا جناب میٹنگ کریے، کیا کریں کہ مسلمانوں کا راہ روکنا نہیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کے نبی تو دنیا سے چلے گئے۔ پہلی اور آخری جنگ ہم نے ایسی فیصلہ کن لڑنی ہے کفار کیا کہ ہم نے مدینہ پاک جون سا ہے وہ فتح کر لینا۔ مسلمانوں کی تو اتنی تعداد نہیں، پوری دنیا میں انہوں نے خطوط بھیجے اور پوری دنیا سے انہوں نے فوج اکٹھی کی، تو کوئی 50,000 ادھروں آیا، تو لاکھ ادھروں آئی، تو 2 لاکھ ادھروں آئی، تو لاکھ ادھروں آیا، تو کرتے یرموک کے میدان میں جب جمع ہوئے تو 6.5 لاکھ۔ آج ملک پاکستان کی تقریباً 9 لاکھ فوج ہے، تو اس وقت مسلمانوں کی آبادی بھلا کتنی تھی؟ 6.5 لاکھ کفر جناب کھڑا ہو گیا جدید اسلحوں کے ساتھ، لیکن ان کو تو نہیں پتا تھا آگے پہ محمد عربی کے غلام صحابہ کھڑے ہیں۔ اب جناب 6.5 لاکھ لشکر ادھر، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سپہ سالار تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ آپ جرنیل تھے، آپ ان کے ماتحت جنگ لڑے تھے۔ اب سمجھ نہیں ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ سپہ سالار، حضرت خالد بن ولید آپ کے ماتحت جرنیل، 6 لاکھ بندہ انہوں نے سامنے کھڑا کر دیتا جناب اس طرح، 60,000 گھوڑے جو ان سے نہ پھیر کے انہوں نے جناب اس پاسے کھڑے کر دیتے۔ تو پلاننگ کیسی اس وقت یہ تھا کہ جب بھی کوئی جنگ کے دوران کوئی لشکر جو تو گھیرے چاہ جاندے سے نا اس طرح، تو اس کی شکست جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جناب 6 لاکھ بندہ کھڑا کیا تھا سامنے، 60,000 انہوں نے اس ایک طرف گھوڑے کھڑے کر دیے بدماش، 6 لاکھ ادھر تے 60,000 ادھر۔ اب جناب اگلے دن جنگ شروع ہونی ہے، تو رات کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب آئے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح دے کول، پھر آ کے عرض کرتی کہ جناب فوج تو بہت زیادہ نفری نہ کافی، اور انہوں نے ہمیں گھیرے میں لینے کے لیے 60,000 گھوڑے ادھر کھڑے کیے۔ اب یہ سننا ہے، آپ لوگ ہیں رسول اللہ کے غلام، اپنا مقام سمجھے آپ، ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہو محمد عربی کا حضور علیہ السلام کا غلام ہوئے، پھر دیکھتے ڈیرے تے بیٹھے، پھر کبھی ایک کی ایم شپ سے متاثر ہو جائے، پھر جناب یہ بہت بڑا سیاسی بندہ ہے، بہت بڑا سیاسی ہاتھی ہے، اس سے متاثر ہو جائے۔ جو آقا و مولا کا غلام ہے وہ آقا و مولا کے دین کے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اب جناب آپ آئے، آ کے عرض کرتے کہ جناب اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے اگر وہ جو 60,000 گھوڑے کھڑے ہیں نا، جن کے اوپر ان کے جناب بڑے بڑے جنگجو ماہر کھڑے ہیں پوری دنیا کے، اگر جنگ شروع ہونے سے پہلے اگر ہم ان کو شکست دے دیں تو ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا، پھر وہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ آ کے وہ مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ خالد ہمارے پاس اتنی فوج ہے کوئی نہیں، بندے تو ہمارے پاس بڑے کم ہیں، کچھ ہزار بندے ہیں، وہ ہم نے ان کے 6 لاکھ کے سامنے پھیلا کے کھڑے کر دیے، ہم تو اللہ تو کل کھڑے، تو اب اگر یہاں سے فوج ہٹانا ممکن کوئی نہیں، تو اب بتائیں کہ آپ کو مقابلے کے لیے بندے کتنے چاہیے؟ 60,000 کا مقابلہ کرنا ہے، خالد آپ کو بندے کتنے چاہیے؟ عرض کی جناب ایک خالد تو نال میں نے تسی 29 بندے دے دو، سمجھو جناب، ایک خالد بن ولید اور ساتھ مجھے آپ 29 بندے دے دیں۔ مانا کیا کہ ہم 30 بندے جڑے ہیں نا، 30 جنے 60,000 دے خالی مقابلے کا سی کافی۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا خالد صاحب تسی بڑی ڈاڑیاں گلاں کر دو، اس طرح کرو، ایسا نہ کریں، ایسا کریں کہ آپ اپنے ساتھ 60 بندہ لے جائیں۔ اب بتاؤ کہ 60,000 کے مقابلے میں
حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 60 بندے لے کے چلے اور یہ نظارہ بھی زمین اور آسمان نے دیکھا کہ 60,000 کے مقابلے میں 60 بندے چلے. 60 بندے حضور کے غلام جب 60,000 کے ساتھ ٹکرائے تو 60 کے 60,000 بندوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. اور آخر کس طرح یہ ممکن ہو 60 بندے 120 بازو تو 60,000 بندوں کو کس طرح شکست کر دی. تو پھر اقبال نے قلم اٹھایا کہ تیرا تو بازو توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفیٰ بھی ہے. اندازہ لگا سکتا ہے کون تیرے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. بتاؤ کیسی ٹرمپ دے منن والے ہیں, ہمارے بڑے بڑھ کے جناب مودی دے منن والے یا سی مودی والے ہیں نہیں, ہم تو حضرت خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں. ہماری اپنی کوئی پاور کوئی نہیں, لیکن ساڑھے حضرت فرماتے سن کہ من جی ہے نا وہ زور کرتی ہے قلعے دے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ مالکوں والے ہیں نا جی انشاءاللہ. تو اس لیے کوئی ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں, کوئی جھکنے کی ضرورت کوئی نہیں. بس جن کا ہم کام کر رہے ہیں بس ان کا ہم کام کر رہے ہیں. اور مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا. آج لوگوں کو یہی مان ہے نا توڑے خاندان یا گراں تو ایک کوئی جرنیل بن جائے یا کوئی بڑا وزیر بن جائے, مشیر بن جائے, کوئی وزیر اعظم, تو اس بندے کی ٹوری مختلف ہو جاتی ہے. کیوں جی, اور میرا دت پوترا آتے, میرا جناب فلانا آتے, میرا رشتہ دار اور جناب وہ تو جرنیل ہے, وہ تو آئی جی ہے, وہ تو کمیشن بن گیا, وہ تو وزیر اعظم بن گیا. ٹھیک, تو ان کو ان پہ ناز ہے. تو ہمارے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام. مرزا قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. اچھا, تو پیر مہر علی شاہ صاحب ہمیشہ کے لیے گولڈا شریف چھوڑ کر پاکستان چھوڑ کر آپ مقیم ہو گئے تھے مدینہ پاک میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پاک کے سبز گنبد کے جدو سائے تھلے میں بیٹھا, بس میں ادھر ہاتھ جوڑے, میں کہا یا رسول اللہ بس ان ہمیشہ آنے والی زندگی سبز گنبد کے سائے تلے گزارنی. تو حضور علیہ السلام نے پھر براہ راست آپ کو حکم دیا. ہم نے فرمایا کہ مہر علی ادھر پاکستان میں اس وقت کا تو بر صغیر پاک و ہند تھا کہ اس علاقے میں مجھ محمد عربی کے دین کے اوپر اس کتے نے حملہ کر دیا. مرزا قادیانی نے تعویل کے کینچیوں سے وہ میرے دین کو کتر رہے, اور تم آ کے یہاں مدینہ میں آ کے تم نے ڈیرا لگا لیا. آپ نے حضور علیہ السلام نے براہ راست حکم فرمایا. آپ نے فرمایا کہ مہر علی جاؤ اور اس کا فتنہ جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ دو. آپ فرماتے ہیں میں پھر اسی وقت اٹھیا مدینہ پاک تو میں آ گیا جناب سیدھا گولڑا شریف. فرماتے ہیں میں گولڑا شریف آیا تو میں کہ جناب اس ٹائم مرزا قادیانی چیلنج کر چکا تھا, چونکہ پودا لگیا سے انگریزاں دا. اس وقت کے جو حاکم تھے کافر, انہوں نے جھوٹا نبی معاذ اللہ بنا کے کھڑا کر دیا. تو مرزا قادیانی جس سے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا, انگریزوں نے اس سے دعویٰ کروایا, اور لاہور کے اندر موجود سی. اس نے کہا جناب جے تواڈے مسلمان ہے پوری دنیا کسی دے اندر اگر اتنا دم خم ہے نا, اگر تواڈے اتنا کوئی جاؤ جلال ہے, کوئی اتنا علم ہے, تو پھر مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا شیخ القرآن, شیخ الحدیث, کوئی عالم, کوئی مولوی, کوئی مفتی آئے اور وہ مجھ مرزا قادیانی کے مقابلے میں آ کے بیٹھ جائے. فلاں تاریخ اور بادشاہی مسجد کے مقام, فلاں وقت, فلاں دن میں آؤں گا مناظرے کے لیے. کیا ہوگا کہ ایک طرف میں بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھوں گا اور وہ بھی آ کے مسلمان سورہ فاتح کی تفسیر لکھے. علماء کا بینچ اس طرح بیٹھے گا, ہم دونوں کے لکھی ہوئی تفاسیر علماء کا بینچ چیک کرے گا, تو جس کی تفسیر اچھی ہوئی وہ فاتح قرار پا جائے گا, وہ جیت جائے گا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب پتہ لگے نا آپ گولڑا شریف کے اندر سن, تو آپ نے پھر جناب اٹھے, اپنا سامان اٹھایا اور آپ چل دیے لاہور کی طرف. رستے میں جناب آپ کو مریدن نے ان کو کہا جناب اے تے مولویاں دا تے مفتیاں دا کام ہے مناظرے کرنا, مبالغے کرنا, آپ پیر ہیں, آپ اپنی پیری فکری کریں. تو آپ نے کمال جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہم سے ایسی بغیرت فکری نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ کا دشمن منکر ختم نبوت لاہور میں بیٹھ کر للکار رہا ہو اور مہر علی گولڑے میں بیٹھ کے اپنی جناب پیری فکری چمکا رہے, یعنی اپنے تعویذ دے رہے اور لوگوں سے نذرانے پٹو رہے. آپ نے فرمایا ہم سے ایسی نہیں ہوتی. آگے کے اس وقت کے سی آئی ڈی میں آپ کا ایک مرید تھا, اس نے روک لیا ایجنسی والے نے, جیسے آج بھی یہاں پھرتے, تو ایجنسی والے نے آگے کہا کہ جناب آپ مت جائیں,
آپ کے لیے جون سا ہے، آپ کے لیے گولی کا آرڈر آ گیا، یا آپ کو انہوں نے جلا وطن کر دینا یا آپ کو انہوں نے شہید کر دینا. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے یوں آسمان کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا اے تو تہاڈی ایجنسیاں دی رپورٹ ہے، رب کے نزدیک تو مہر علی کا کوئی اور ہی مقام لکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا رب کے نزدیک تو مہر علی کا کوئی اور ہی مقام لکھا ہوا ہے. مقام یہی تھا نا کہ آپ نے اس کا فتنہ اکھاڑنا تھا. اور جناب آپ پہنچ گئے بادشاہی مسجد. اعلان ہو گئے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب مناظرے کے لیے آ گئے، اور اس وقت تمام مکاتب فکر کے لوگ ادھر موجود تھے. دنیا کا ایک بڑا ترین مناظرہ ہونے جا رہا، دین اسلام کا میدان لگ گیا. اہل حدیث ادھر موجود، وہابی ادھر، دیوبندی ادھر، اس وقت تبلیغی ادھر. تمام لوگوں نے متفق علیہ اپنا قائد پیر مہر علی شاہ صاحب کو انتخاب کیا. تمام لوگ انہوں نے کہا جناب ساڈے قائد تسی مسلمانوں کی طرف تسی ترجمانی کرو. اب آپ جناب جو بیٹھ گئے، پھر آپ نے پوچھا اپنے مریدوں سے، آپ نے پوچھا ہاں جی وہ کیا کہتا ہے مرزا قادیانی؟ انہوں نے کہا جناب وہ تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آ جائیں تو سورہ فاتح کی تفسیر لکھیں. آپ نے فرمایا آتے میں گیا اگے تو کہنے لگے جناب وہ تو یہ کہتا ہے سورہ فاتح کی تفسیر لکھیں، اور جس کی تفسیر لکھی ہوئی ٹھیک ہوئی وہ جیت جائے گا، وہ فاتح قرار پائے گا. تو جو ہے جناب تو آگے تو کہنے لگے، پھر اس نے کہا جو علماء کا بورڈ بیٹھے گا وہ چیک کرے گا. آپ نے فرمایا نہیں مقابلہ ایسا نہیں ہوگا. ہم نے فرمایا یہ کیسا مقابلہ ہے؟ علماء کا بورڈ بیٹھے گا، اسی جناب دستے دے دستے اور صفحات دے صفحات اسی لکھ دیں گے. علماء کی کمیٹی بورڈ چیک کرے گی پیپر دی طرح، اور پھر کہیں گے مہر علی کی تفسیر اچھی ہے یہ جیت گیا. تو مرزا قادیانی یہ بہانے کرتا پھرے گا، تعویلیں بناتا پھرے گا کہ جناب چونکہ مسلمان کی تعداد زیادہ تھی انہوں نے مہر علی شاہ صاحب کو ایسے جتا دیا. آپ نے فرمایا چونکہ یہ میدان لگا ختم نبوت کا. آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ میدان ایسا لگے گا کہ قیامت تک اور دودھ پیتے بچے کو بھی پتہ لگے گا کہ کوئی محمد عربی کا غلام مہر علی آیا تھا اور منکر ختم نبوت کا فتنہ جڑ سے اکھاڑ کے گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک طرف جاؤ جا کے بتاؤ مرزا قادیانی کو اس طرح ہوتی ہے بات. ایسے آپ نے دین کی بات کرنی سینہ تان کر. آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے بتاؤ منکر ختم نبوت مرزا قادیانی کو کہ ایک طرف آگے بیٹھے مرزا قادیانی، دوسری طرف بیٹھے گا پیر مہر علی شاہ. ایک طرف کاغذ کے اوپر قلم رکھے مرزا قادیانی، دوسری طرف کاغذ کے اوپر قلم رکھے گا مہر علی. اور جو حق پر ہوا، جو سچا ہوا، اور دنیا دیکھے گی کہ اس کا قلم خود بخود اٹھے گا اور سورہ فاتح کی تفسیر لکھنا شروع کر دے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. یہ کون سا مقابلہ ہے؟ اے جناب اے قلم چک کے اس طرح لکھو. آپ نے فرمایا مقابلہ ایسے نہیں. مقابلہ تو یہی ہے کہ لاکھوں دنیا کے سامنے بادشاہی مسجد میں ایک طرف کاغذ کے اوپر وہ یوں قلم رکھ دے، دوسری طرف کاغذ کے اوپر میں قلم رکھوں گا. تو جڑا حق تے ہویا، جو سچا ہوا، اس کا قلم خود بخود ہاتھ لگائے بغیر وہ خود بخود اٹھے گا، سورہ فاتح کی تفسیر لکھنا شروع کر. مرزا قادیانی جھوٹا سی، کذاب سی، منکر ختم نبوت، نس گیا، اس آنا بھی کوئی نہیں سی. بعد میں نہ کسی اور مفتی شرازی صاحب نے یہ بڑی بات ادھر لکھی. آپ لکھتے ہیں کہ اس دن پیر مہر علی شاہ صاحب کے چہرے کے اوپر بڑا تاریخی ایک جلال تھا، اور شہرت کشمیری نے بھی یہ بات لکھی. وہ کہتے جی اس دن پیر صاحب کا چہرہ نہیں دیکھا جا رہا تھا، ایسا کہ چہرے کے اوپر یہ جلال تھا. تو پیر صاحب نے فرمایا، وہ بندہ کہنے لگے کہ جناب جے اگر وہ مرزا قادیانی تواڈے مقابلے آ جانا اور وہ بھی کاغذ کے اوپر قلم رکھتا، آپ بھی رکھتے، تو جے اگر تواڈا قلم نہ چلتا تو پھر یہ اس نے سوال کر دیا. تو آپ آگے سے جلال میں آگے. آپ نے فرمایا تم تو مجھے کوئی جھلے پاگل دیوانے لگتے ہو، اور تم کیا سمجھتے ہو کتنا بڑا دعویٰ یہ مہر علی نے خود کیا. آپ نے فرمایا نہیں، میں جیسے یہاں کے بیٹھا اس کے مقابلے میں مجھے براہ راست آقا مولا حضور علیہ السلام نے آ کے حکم دیا کہ مہر علی تیرا کام اتنا ہی ہے کہ جیسے ہمارا دشمن تیرے سامنے آ کے بیٹھے تو نے کاغذ کے اوپر قلم کو رکھ دینا ہے. کاغذ کے اوپر قلم رکھنا مہر علی تیرا کام ہے، اور قلم چلانا سورہ فاتح کی تفسیر لکھوانا مجھ محمد عربی کا کام. بس آپ پہ بتا کے آپ تگڑا کر کے آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو کہ قیامت تک جو بھی حضور کا غلام آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے جو بھی حضور کا غلام اپنے گھر سے نکلے گا
تو حضور نے فرمایا کہ اس کی پشت پر کسی دنیا دار کمینے کا ہاتھ نہیں ہوگا بلکہ براہ راست مجھ محمد عربی کا اپنا ہاتھ اس کی پشت کے اوپر موجود ہو. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آپ بتاؤ یہ کہتے ہیں جناب بچوں سے ڈانٹ جائیں گے, کڑی سے بک جائیں گے, یا جیلوں کی کسوری چکیوں کی وجہ سے جھک جائیں گے, یا سنا دبے کیا جس کو حمایت کا پنجہ تیرا, شیر کو کھاتے میں لاتا نہیں کتا تیرا, اور تجھ سے دار در سے سخت اور سخت سے نسبت میری, اور میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے, تاشر میری اور آپ کے گردن میں بھی رہے نام کا پٹا تیرا. بس یہ دعا کرنی ہے کہ حشر تک میری اور آپ کی گردن کے اندر رسول اللہ کے نام کا پٹا ڈلا رہے. تو بس اتنی محنت آپ نے ضرور کرنی. 9ویں اور 10ویں شب تھی. بس اب میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا. یہ بہت بڑا حسینیت ایگزیبیشن ایک درس ہے. 9ویں اور 10ویں شب تھی اور قافلہ جو ہے وہ کربلا کے اندر موجود تھا. ویسے جو یہ سارا واقعہ کربلا ہے نا, جنگ کا دن جو انہوں نے مقرر کیا تھا یزیدیوں نے, وہ 9ویں محرم تھی. 9ویں محرم کو انہوں نے حملہ کرنا تھا. رات شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی, اور ان ظالموں نے درندوں نے کیا کہہ کے مہلت دی پتہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب اے تھے اگر کافر بھی منگن مہلت جنگ میں ان کو بھی دے دی جاتی ہے, چلو ان کو بھی دے دیتے. ایک دن کی آپ نے مہلت مانگی, ایک رات کی. مہلت مانگنے کا مقصد کیا تھا کہ ایک تو آپ کے ساتھ جو رسول اللہ کے غلام تھے ان کا امتحان لینا مقصود تھا. دوسرا اپنی آپ نے کوئی وصیت نہ فرمانی تھی. تیسری وجہ کہ آپ نے پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں گزارنی تھی. یہ 3 مقاصد تھے. تو 9 محرم کو صبح, اب یقینی ہے کہ صبح جنگ ہونی ہے. 9 محرم کو حضرت امام حسین اپنے خیمے میں بیٹھے اور تمام عہد رسالت کے چشم و چراغ اور آپ کے جتنے بھی مجاہدین تھے نا 72, ان 72 لوگوں کو, آپ کے تو کتنی تعداد بیٹھی ہے سامنے, 40-50 ہزار کا لشکر ہے, تو 72 بندے اس طرح بیٹھے سامنے. اور آپ نے رات کو ان سب کو بلایا اور پھر آپ نے چراغ جو دیا تھا نا وہ بجھا دیا. اس سے پہلے آپ اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ آپ نے روانہ کیا تھا کہ جائیں, چونکہ مجھے کوفہ سے بہت سے لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں کہ امام حسین آپ ادھر ہمارے پاس تشریف لیں, ہم جی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی پوری حمایت کریں گے. تو آپ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا. تو جب آپ پہنچے نا تو مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے دن حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر 40,000 کوفیوں نے بیعت کی. اور ایسے بیعت نہیں کہ انہوں نے تلواریں بھی اٹھائی, انہوں نے کہا جناب ہم تلوار کے زور پہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ اپنے بھائی حضرت امام حسین کو بلائیں. تو پھر ابن زیاد گورنر تھا بڑا ظالم, اس کو انہوں نے جناب والی کوفہ بنا کے گورنر بنا کے بھیج دیا. اسے جب ظلم اٹھایا تو آپ نماز پڑھا رہے تھے تو 40,000 بندہ پیچھے سی, تو جس ٹائم آپ نے سلام پھیرا تھا ایک بھی پیچھے کو نہیں سی. اب کیا ہے, اور آپ اپنے ساتھ 2 شہزادوں کو لے کے گئے تھے مسلم بن عقیل, چھوٹے چھوٹے آپ کے 2 بیٹے. اب کیا ہے جناب, وہ جو تلواریں تھیں وہ بھی غائب ہو گئی, اور جن کوفیوں نے 40,000 لوگوں نے جنہوں نے وعدے کیے تھے بیعت کیا تھا ہاتھ پر, وہ بھی 1-2 دن میں جناب غائب ہو گئے. اب حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ ایک قدم پکڑا تھا, ایک قدم پکڑا. تو آپ کوفوں کے بازاروں میں اور گلیوں میں پھیرے ہیں, کوئی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں. لوگوں کے بازار بند ہو گئے, گلیاں بند ہو گئی, دروازے بند, کھڑکیاں بند. انہوں نے کہا جناب چلتے 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 ایک صحابی رسول ہیں حضرت مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے دروازہ کھولا, حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں شہزادوں کو آپ اندر لے آئے. اور ابن زیاد کی جو خونخوار درندہ صفت جو فوجیں تھیں وہ ڈھونڈ رہی تھی ان کو, تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے مخبری کی, انہوں نے کہا جناب حضرت مشکور کے گھر ان کو پناہ دے دی گئی. تو جب انہوں نے ریڈ کیا نا, دروازے کھڑکیاں توڑ کے گھسے, تو حضرت مشکور نے ان کا خوب بھرپور دفاع کرتے ہوئے ان کو اپنا گھوڑا دیا, ان کو بھگا دیا, وہاں سے روانہ کر دیا. خود آپ گرفتار ہو گئے. جتنی دیر میں آپ کو جناب ابن زیاد کے پاس لے کے جایا گیا, اتنی دیر میں حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں شہزادوں کو بھی اس کی فوج تعاقب کر کے گرفتار کر کے ادھر لے گئی. اب سنو, یہ ہے وہ وقت. آج تو ہم کہتے ہیں جناب دین کے اوپر ہمارے جناب حالات نہیں ٹھیک. اب وہ حضرت مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے بہت بڑے رئیس تھے اور بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے, اے نہیں کہ کوئی عام بندے سن.
دنیاوی لحاظ سے بہت بڑے مالدار، بہت بڑے رئیس اور بڑا ان کا اثر و رسوخ تھا. جب ان کو سامنے کھڑا کیا گیا نا اپنے زیاد کے سامنے، ابن زیاد ظالم نے کہا ہاں بھائی تم نے پناہ دی ہے مسلم بن عقیل کو؟ تو فرمایا ہاں میں نے دی ہے اور بالکل صحیح دی ہے. تو جدو آپ نے صحیح زور کر کے اصرار کیا، اس نے فرمایا ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح کہ پھر 1000 کوڑے کی سزا ہے. تو بڑا تگڑا بندہ بھی ہو نا 100 کوڑے اتنے نہیں جانا، بندہ مر جانا. تو آپ نے فرمایا کتنی سزا ہے جی؟ اونچی توجہ ہے، پیچھے تک آ رہی ہے جی آواز، بات اب میں ختم کر رہا. ٹھیک 1000 کوڑے کی سزا دی گئی حضرت مشکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ کو جب کوڑے برسائے گئے نا آپ کی پیٹھ کے اوپر، 10 پھر 20 پھر 30 50 60 70 80 90 100، جب 100 کوڑے ہوئے نا تو سامنے آپ کے جاننے والے ایک بہت بڑے رئیس تھے. انہوں نے کہا ابن زیاد بس کر دیں. انہوں نے کہا یار اتنا ظلم نہ کر، ایسا نہ ہو کہ یہ شہید ہو جائیں. تو چونکہ یہ رئیس بھی ہیں اس علاقے کے اور بہت اصل و رسوخ والے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے. اور بس کر دے اور ظلم نہ کر. جب آپ نے یہ بات سنی، اب یہ سنو کہ جو رسول اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے پھر آقا و مولا اس کو نوازتے کس طرح. تو جب اس نے سفارش کی نا تو آپ حضرت مشکور جن کو کوڑے لگ رہے تھے آپ جلال میں آگے. آپ نے فرمایا کہ خبردار تو سفارش کر. آپ نے فرمایا یہ ایسی بات نہیں، تم تو یہ سمجھ رہے نا 1000 کوڑے. آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم اور کوڑا میری پیٹھ پہ باندھ میں لگتا ہے، آقا و مولا کا چمکتا چہرہ میرے سامنے پہلے آ جائے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو 1000 کوڑے ہیں، یہ 1,00,000 کوڑے بھی مارے ہم ہنس کے اتنا ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ کیونکہ کوڑا جو ہے وہ میری پیٹھ کے اوپر بعد میں لگتا ہے اور ہر کوڑے سے پہلے آقا و مولا کا چمکتا چہرہ یوں سامنے آپ مجھے اپنی زیارت کروا رہے ہیں. 1000 کتنے کوڑے ان کو مارے گئے، آپ شہید ہو گئے. حضرت مسلم بن عقیل کو اوپر چھت پہ جناب وہ جو سا مال تھا اس کے چھت پہ لے کے جا کے آپ کے جناب آپ کو اس طرح بے دردی سے شہید کر کے آپ کے اور آپ کے بچوں کو جناب انہوں نے کر دیا. آپ 9ویں تو 10ویں شب ہے، سامنے پتھر بیٹھے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، آپ نے دیے جو سے نا وہ بند کر دیا. جیسے بھی یہ لائٹیں بند ہو جائیں تو گپ اندھیرا ہو جائے، اندھیرا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے غلاموں آپ نے میری پوری تائید کی، آپ نے میری مدد کی، میں آپ سب سے راضی ہوں. اور ابھی یہ دیے بجھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اندھیرے میں آپ لوگ جو کوئی جانا چاہتا ہے وہ چلے جائیں، جو مجھ حسین کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے وہ چلے جائیں. آپ سے کوئی معاوضہ نہیں ہے. جتنی سختی آپ نے برداشت کر لی، تسی کربلا تک آگے تو آڈا حق پورا ہو گیا. میں حسین آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تو آڈے تو کچھ نہیں ہوگی، کوئی معاوضہ نہیں، آپ سب چلے جائیں. تو جب خاموشی ہوگی بالکل اس طرح، جب دیے جلائے گئے تو بدتر کے بدتر سامنے بیٹھے رہے. بدتر کے بدتر سامنے بیٹھے تھے، ایک بندہ بھی نہیں اٹھ کے گیا. آپ پھر مخاطب ہوئے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کے بیٹوں سے. آپ نے فرمایا کہ آپ کے ابا جان کو شہید کر دیا گیا، 2 آپ کے معصوم چھوٹے بھائیوں کو بھی شہید کر دیا گیا، تو آپ لوگ تو چلے جائیں. تو انہوں نے آگے سے کھڑے ہو کے عرض کی امام حسین کو کہ جناب آج اگر ہم چلے جائیں تو پھر بتائیں کہ کل ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا جواب دکھائیں گے. کل اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ تیرے نبی کے نواسے کے اوپر مشکل وقت آیا تو ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو امام حسین کو دشمنوں کے نغے میں ہم چھوڑ کے آگے. اور انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے کوئی نہیں، ہاں البتہ اتنا ہم آپ سے وعدہ ضرور کرتے کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جس وقت تک کہ ہم اپنے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کروا کر اپنی جانیں آپ کے قدموں کے اوپر قربان نہ کر دیں. اس کے بعد حضرت مسلم بن اجوسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے. آپ نے آگے سے عرض کی یا حسین آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ہرگز اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جس وقت تک کہ میں اپنا نیزہ دشمن کے سینوں میں مار مار کے اس کے سینے کے اندر اپنا نیزہ نہ توڑ دوں. ہلکی بات نہیں کی، جس وقت تک میں اپنا نیزہ نہ توڑ دوں. آگے عرض کی کہ پھر اس کے بعد میں تلوار برابر کل چلاتا رہوں گا، اس وقت تک تلوار چلاؤں گا جس وقت تک کہ میری تلوار ٹوٹ نہ جائے. اور جب نہ میرے پاس نیزہ ہوگا نہ تلوار ہوگی تو پھر قسم با خدا میں پتھر اٹھا کے آپ کے دفاع میں کافروں کی طرف مارتا رہوں گا. میں پتھر اٹھا کے مارتا رہوں گا.
اور میں اس وقت تک پتھر مارتا رہوں گا جس وقت تک کہ میرے کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے ہو کر میں آپ کے قدموں کے اندر جام شہادت کا نوش ہوں۔ اس کے بعد ایک بزرگ صحابی ہے حضرت مسلم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے عرض کی کہ جناب آج تجھے سانوں کے اندر نا کیسے چلے جائیے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ایک جسم ہے، ہم تو ہتھکڑی نہ لگوا سکے نا۔ آپ نے فرمایا کہ یا حسین یہ میرا ایک جسم ہے، اس کو کاٹ کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جائے اور پھر میں شہید ہو جاؤں، اور اس کے بعد اس کو جلا دیا جائے، پھر اس کی راکھ جون سی ہے وہ ہوا میں جو کھلا دی جائے، اور پھر ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ایسا کیا جائے، رب کعبہ کی عزت کی قسم میں پھر بھی آپ کو چھوڑ کے جانے والا نہیں۔ اب صبح پھر وہ نظارہ بھی زمین اور آسمان نے دیکھا، چمکتا سورج ہے اور گرمی کی لہر، نیچے جناب تپتے ریگستان کے ذرات ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی آل حضرت امام حسین کھڑے ہیں اور سامنے جناب 40,000 50,000 لاکھ کا نزدیک لشکر کھڑا ہے، درندے لوگوں کا، ظالموں کا، یزیدیوں کا۔ جناب جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت امام حسین ایک ایک جو شہید ہوتا تھا نا اس کو اٹھا کر آپ جناب مقتل سے اٹھا کر لے کر آگے خیمے کے پاس جمع فرماتے ہیں، ایک ایک شہید کو آپ اٹھا رہے ہیں لے آ 71 جب شہید ہو گئے نا، 71 کتنے شہید ہو گئے؟ اختصار کے ساتھ وقت نہیں ہے، وقت ہوتا تو پھر آپ کو پوری بات سناتے، لیکن ہمارے حضرت امیر مجاہدین فرماتے سن کہ جس نے سمجھ آیا اس واسطے ایک گل کافی ہے، جس نے نہ سمجھ آیا اس نے تقریرہ سنا دے رہا اس نے کوئی نہیں سمجھا۔ تو آپ جناب 71 تن اٹھا کے لے کے آئے شہید کروا کے اپنے کندھوں پر، اور ابن راشد واحد مورخ ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے سارا یہ واقعہ کربلا دیکھا ہے، تو یہ اس نے لکھا آگے، وہ کہندا میں نے حضرت امام حسین کی زیارت کی، آپ پر ایسی جوانی کا جوبن تھا اور ایسا حسن تھا کہ آپ کی داڑھی اور جو زلف مبارک ہیں اس کے چند گنتی کے بال سفید تھے، آپ کی داڑھی مبارک بھی بالکل سیاہ تھی اور آپ کے جو زلف مبارک ہیں وہ بھی بالکل سیاہ تھی، چند گنتی کے کچھ بال آپ کے سفید تھے۔ آپ جناب 1 2 3 کرتے کرتے 71 لوگ شہید ہوئے، ان سب کو آپ اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں اور آپ جناب خیموں کے پاس جمع کر رہے ہیں۔